بھائی کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ مہمان ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ پیدل چلنے والے اور سڑک پار کرنے والے بچے، بوڑھے اور خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ سڑک عبور کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ یا بالائی گزرگاہ کا استعمال کریں۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ تمہاری یاد جو ہمراہ ہے اسی لیے ہم، تمہاری یاد جو ہمراہ ہے اسی لیے ہم اکیلے رہتے ہیں، تنہا مگر نہیں رہتے۔ تمہاری یاد جو ہمراہ ہے اسی لیے ہم، تمہاری یاد جو ہمراہ ہے اسی لیے ہم اکیلے رہتے ہیں، تنہا مگر نہیں رہتے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، ناظرین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے؟ امید ہے آپ جملہ احباب بفضل الہی خیریت سے ہیں، سلامت رہیے۔ 11 نومبر سن 2023 کراچی پاکستان سے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے، خوش آمدید کہتا ہے اور دعا میں، پروگرام کے ساتھ ساتھ دعا میں شامل ہونے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم کلام شامل کر رہے ہیں۔ آج 11 نومبر یوم ولادت کے حوالے سے ہماری ایک ایسی شاعرہ آپا کہ جو آج سے قریب 43 برس قبل کراچی سے رخصت ہو کر پڑوس میں جا بسیں، ان کے میکے سے یہ پروگرام ہو رہا ہے اور وہ سسرال میں ممبئی مہاراشٹر میں مقیم ہیں۔ ہماری مراد ہے عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ شہناز شازی آپا۔ 11 نومبر 1956 کراچی پاکستان میں پیدا ہوئیں اور آج سے قریب 43 برس قبل 29 دسمبر کو شادی خانہ آبادی ہوئی اور رخصت ہو کر ممبئی مہاراشٹر میں مقیم ہیں۔ سدا آباد رہیے اور آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہوئے دعا میں شامل کرنے کی جسارت کر رہے ہیں کہ شامل ہو جائیے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین الہی آمین۔ جیتا رہے
پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ جملہ جو افراد جس قدر لوگ ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، زخمی ہیں، علیل ہیں، پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں اور زخمیوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جملہ مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما کر انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور اسی طرح دعا ہے تمام دنیا بھر کے مظلومین بشمول فلسطین، کشمیر اور جہاں جہاں مظلومین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ہم سب انسانوں کو بھی اپنے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے 11 نومبر سن 2023۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج 11 نومبر کو نہ صرف ہمارے عہد کی شاعرہ محترمہ شہناز شازی تخلص شازی ان کا یوم ولادت ہے، بلکہ ہمارے سابق پڑوسی پاکستان ایئر فورس بیس فیصل، جہاں ہم نے پرورش پائی، پرہان چڑھے، مرزا رضوان بیگ، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے یوم ولادت کے موقع پر۔ اور ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر سب انسپکٹر ارشد آوان صاحب، سونے ہو تو ساندہ بھی آج برتھ ڈے ہے، یوم ولادت، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے بھی، اور آپ کا ہے جی آپ کے لیے بھی بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ ہماری آپا یعنی بڑی بہنا جو کہ کراچی میں پیدا ہوئیں اور رخصت ہو کر پڑوس میں جا بسیں، ممبئی مہاراشٹر میں مقیم ہمارے عہد کی شاعرہ، پاکستان ان کا میکہ ہے اور ممبئی ان کا سسرال۔ ان کے شعر سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں راشد بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹریفک پولیس کے سجیلے آفیسر راشد بھائی، جیتے رہیے، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور وعلیکم السلام جناب محمد وحید صاحب کراچی سے ہیں، اور راشد بھائی بھی کراچی سے ہیں، جیتے رہیے، سلامت رہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہیں۔ آج میکے سے پروگرام ہو رہا ہے، ہماری آپا شہناز شازی صاحبہ کراچی میں ولادت ہوئی، آج ہی کی تاریخ 11 نومبر 1956 کراچی میں ولادت ہوئی، کراچی سے رخصت ہوئیں اور جا بسیں پڑوس میں، ممبئی مہاراشٹر میں مقیم ہیں، سسرال ہے ان کا پڑوس میں، اور میکے سے پروگرام کر رہا ہے چھوٹا بھائی آپ کا سرفراز عابدی۔ ڈھیروں دلی دعائیں آپا شہناز شازی صاحبہ، سلامت رہیے۔ آپا شہناز شازی کا آج یوم ولادت ہے، جن کے 2 مجموعہ کلام منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹ چکے ہیں، اور ان کے ایک شعر میں دونوں مجموعوں کے نام بھی آ رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ پہلے مجموعہ کلام کا نام پہلے مصرعے میں ہے، اور یعنی مصرعے اولیٰ میں، اور مصرعے ثانی میں انہی کے شعر کے مصرعے ثانی میں ان کے دوسرے مجموعہ کلام کا نام بھی موجود ہے۔ شہناز شازی صاحبہ نے اپنے اس شعر میں فرمایا کہ تھا کرب نارسائی کی زد پر میرا وجود، تھا کرب نارسائی کی زد پر میرا وجود، آخر شکست ذات نے مسمار کر دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ شہناز شازی صاحبہ، ان کا پہلا مجموعہ کلام کرب نارسائی اور دوسرا مجموعہ کلام شکست ذات کے نام سے آ کر
پذیرائی حاصل کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یعنی ہماری آپا شہناز شازی صاحبہ کو حکومت پاکستان کی جانب سے اور پڑوسی ادبی حلقوں کی جانب سے بھی اعزازات بھی ملے۔ ماہ نومبر ہے، 11 تاریخ ہے، جبکہ دسمبر کی 29 تاریخ کو شہناز شازی آپا کی 43ویں سالگرہ شادی کی منائی جائے گی، اور آج شہناز شازی صاحبہ کا یوم ولادت ہے۔ ان کے میکے پاکستان سے، کراچی پاکستان، خصوصی طور پر کراچی میں ہی آپ پروان چڑھیں اور یہیں سے رخصت ہوئیں۔ ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے شہناز شازی آپا۔ آپا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ 1956 میں دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کا چھوٹا بھائی جس کا یوم ولادت بھی اسی ماہ رواں میں ہے، 29 تاریخ کو 1964 میں دنیا میں حاضر ہوا۔ آپ کا چھوٹا بھائی آداب پیش کرتا ہے اور آپ کے کلام پیش کر رہا ہے۔ سامعین اکرام کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ناظرین اکرام بھی ہے، راشد بھائی ہیں، بہت شکریہ۔ ٹریفک پولیس کراچی پاکستان کے ہمارے سجیلے آفیسر ASI راشد حسین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے تمام فورسز کے تمام سجیلے افسران اور سجیلے جوانوں کو اپنے زمان میں رکھے اور ترقی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ایک اور ہمارے سجیلے آفیسر سندھ پولیس، مجھا مٹھڑا قربہ تہاں جو لکھ تھوڑا، وعلیکم السلام، اللہ علی مدد سائیں مجھا لکھ تھوڑا قربہ تہاں جو۔ حیدر چاچڑ صاحب سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے زمان میں رکھے اور ترقی عطا فرمائے، قربہ مجھا مٹھڑا لکھ تھوڑا۔ ہمارا یہ سنجیدہ پروگرام شعر و ادب کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے اہل قلم یہاں سے، پاکستان سے اور دنیا بھر سے جہاں جہاں ہمیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے وطن کی سجیلے افسران اور سجیلے جوان، ان کا تعلق پاکستان رینجرز سے بھی ہے، ان کا تعلق ٹریفک پولیس اور سندھ پولیس اور دیگر پولیس سے بھی ہوتا ہے، دیگر محکموں سے بھی ہوتا ہے۔ سو تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں، جیتے رہیں تمام احباب۔ شہناز شازی صاحبہ پاکستان کراچی میں پیدا ہوئی، جن کا آج یوم ولادت ہے ماشاءاللہ، اور وہ یہاں سے رخصت ہو کر پڑوس میں جا بسی ہیں۔ سو ان کے یوم ولادت کے موقع پر یہ تحفہ ہے ان کے چھوٹے بھائی کی جانب سے کہ ان کو پاکستان میں ان کے میکے میں یاد کیا جا رہا ہے۔ آپ کراچی میں پروان چڑھیں اور کراچی سے ہی رخصت ہو کر پڑوس میں ممبئی مہاراشٹر میں جا بسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور آپ کو بھی سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیے۔ محمد عاشقین خان صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں، آپ جیسا کہ پروگرام میں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں تو یقین جانیے کہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، بلکہ باغ ہو جاتا ہے کہ ہم دیواروں سے باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک سنجیدہ پروگرام ہے اگرچہ، اور آپ کی دلچسپی کے لیے کچھ نہ کچھ دوسرا سامان بھی رکھیں گے۔ بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ احباب کا۔ بڑھتے ہیں شہناز شازی صاحبہ کے کلام کی جانب، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ کراچی پاکستان ان کا میکہ ہے اور ممبئی مہاراشٹر ان کا سسرال ہے، جہاں وہ آباد ہیں۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، 10:19 پاکستان کا معیاری وقت، اور ہماری آپا شہناز شازی کا عکس جمیل، آپ کی بصارتوں کی نظر، یہ ہیں وہ ہماری بہناں کہ جو پاکستان سے رخصت ہو کر پڑوس میں جا بسیں، مہاراشٹر ممبئی میں مقیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ ان کا اسم گرامی ہے شہناز شازی۔ شازی ان کا تخلص ہے۔ شہناز شازی صاحبہ کو ان کے یوم ولادت کے موقع پر ہماری جانب سے اور پورے پاکستان کی جانب سے، میکے کی جانب سے ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیے شہناز
شازی آپا سلامت رہیے۔ اور آپ احباب بھی جیتے رہیے۔ محمد وحید صاحب نے سوال کیا کہ جو پس منظر میں آپ کو کتابیں دکھائی دے رہی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا کہ بہت ساری بکس کس چیز کی ہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس مضامین کی بھی کتابیں ہیں اور شاعری کی بھی کتابیں ہیں، ساتھ ساتھ دینی کتب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ بہت ساری کتابیں ہیں، کیا کیا بتائیں آپ کو۔ شعری مجموعہ جات بھی ہیں جو ہمیں شعراء کرام نے نوازی ہیں، ہمارے فرزندان نے نوازی، ہمارے کرم فرماؤں نے نوازی، اور کچھ ایسے احباب بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں سے نوازا اور وہ غریق رحمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی، ظاہری طور پر نہیں ہے لیکن یہاں کتابوں کی شکل میں اپنے کلام کی صورت میں دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ سلامت رہیے محمد وحید صاحب۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں محترمہ شہناز شازی صاحبہ کے چند کلام۔ محترمہ شہناز شازی صاحبہ نے ایک پاکستانی ہماری شاعرہ ہیں جن کا یوم ولادت گزشتہ دنوں رہا، گزشتہ پروگرام میں کومل جویا صاحبہ کا ذکر خیر ہوا، ان کے کلام پیش کیے گئے۔ انہی کی غزل کے ایک مصرے پر طرحی غزل کہی ہے شہناز شازی آپا نے، سماعت فرمائیے۔ وہ مصرع کومل جویا صاحبہ کا مصرع ہے کہ رنگ مدتوں دیوار پر نہیں رہتے۔ یہ مصرع ہے کومل جویا صاحبہ کا، کبیر والا، ملتان، پنجاب، پاکستان میں مقیم پاکستانی شاعرہ محترمہ کومل جویا صاحبہ کی غزل کا یہ مصرع کہ رنگ مدتوں دیوار پر نہیں رہتے۔ اس مصرے پر گرہ لگائیے، طرحی غزل کہیے شہناز شازی آپا نے، سماعت فرمائیے۔ اس کلام میں فرمایا شہناز شازی صاحبہ نے کہ اگرچہ رابطے شام و سحر نہیں رہتے، بالخصوص جو لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں، اپنے گھر والوں سے دور ہیں، چاچڑ سائیں تہاں جلائے اے سبنیاں جلائے، کہ اگرچہ رابطے شام و سحر نہیں رہتے، تمہارے حال سے ہم بے خبر نہیں رہتے۔ اگرچہ رابطے شام و سحر نہیں رہتے، تمہارے حال سے ہم بے خبر نہیں رہتے، اور حیات مثل ارم ہوتی ہے ہر نفس کی یہاں، حیات مثل ارم ہوتی ہے ہر نفس کی یہاں، جہاں میں خوگرے پندار گر نہیں ہوتے، اور کسی کی یاد بتدریج دل سے دور ہوئی، کسی کی یاد بتدریج دل سے دور ہوئی، کہ رنگ مدتوں دیوار پر نہیں رہتے۔ سخنوری میں بھی حد ادب کا پاس رکھا، سخنوری میں بھی حد ادب کا پاس رکھا، وگرنہ لفظ میرے معتبر نہیں رہتے، اور تمہاری یاد جو ہمراہ ہے اسی لیے ہم، تمہاری یاد جو ہمراہ ہے اسی لیے ہم اکیلے رہتے ہیں، تنہا مگر نہیں رہتے۔ اور جنوں کی راہ میں منزل ملا نہیں کرتی، جنوں کی راہ میں منزل مگر ملا نہیں کرتی، جنوں کی راہ میں منزل ملا نہیں کرتی، کہ اس میں ہوش و خرد ہم سفر نہیں رہتے، اور ہم اپنے بیٹوں کو پردیس بھیج کر شازی، ہم اپنے بیٹوں کو پردیس بھیج کر شازی، سکون سے رہنا بھی چاہیں مگر نہیں رہتے، ہم اپنے بیٹوں کو پردیس بھیج کر شازی، سکون سے رہنا بھی چاہیں مگر نہیں رہتے۔ اگرچہ رابطے
شام و سحر نہیں رہتے، تمہارے حال سے ہم بے خبر نہیں رہتے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام محترمہ شہناز شازی صاحبہ ممبئی مہاراشٹر میں مقیم ہیں، وہ سسرال ہے اور کراچی پاکستان ان کا میکہ ہے، یہاں سے رخصت ہو کر گئی ہیں۔ آج 11 نومبر ان کا یوم ولادت ہے۔ ان کے لیے آپ سامعین سے درخواست ہے کہ کیا کہیے گا، کیونکہ ہم میکے والے ہیں شہناز شازی آپا کے، پورا پاکستان ان کا میکہ ہے، بالخصوص کراچی سے رخصت ہو کر گئی ہیں، ممبئی مہاراشٹر میں آباد ہیں۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ شہناز شازی آپا کے بارے میں کیا کہیے گا؟ آج 11 نومبر ان کا یوم ولادت ہے۔ 1956 میں دنیا میں تشریف لائیں، ماشاء اللہ۔ ان کے 2 مجموعہ جات، پہلا مجموعہ کرب نارسائی اور دوسرا مجموعہ شکست ذات کے نام سے منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ کلام شاعرہ بزبان شاعرہ شہناز شازی آپا کی آواز بھی آپ کو سنوائی جائے۔ ان کا عکس جمیل آپ کی بصارتوں کی نظر کیا گیا، ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ ان کا اسم گرامی ہے شہناز شازی آپا ہیں ہماری، ان کا میکہ ہے پاکستان، اور ان کا یہ عکس ہماری آپا جن کا آج یوم ولادت ہے، آپ کی بصارتوں کی نظر ہے۔ ہمارے ساتھ سامعین اکرام کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام بھی ہیں۔ یہ ہیں ہماری آپا جو کہ پاکستان ان کا میکہ اور ممبئی مہاراشٹر ان کا سسرال ہے۔ سلامت رہیے شازی آپا۔ آپ کے میکے پورے پاکستان کی جانب سے آپ کے لیے دلی دعائیں۔ شاد رہیے، آباد رہیے۔ نجم رانا صاحب، معذرت، نجم رانا صاحب کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ؟ بہت شکریہ نجم رانا صاحب، فیصل آباد سے ہیں غالباً، اور محمد وحید صاحب بہت شکریہ۔ نجم رانا صاحب کچھ کہہ نہیں رہے بھائی۔ میکے والے ہمارے تمام احباب جس قدر پاکستانی ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، بہن بھائی بزرگ جوان، سو شازی آپا یہاں سے رخصت ہو کر ممبئی مہاراشٹر میں آباد ہیں، تو میکے والے کیا کہیں گے شازی آپا کے بارے میں؟ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ الف خان صاحب ہمارے سندھ پولیس سے ریٹائرمنٹ حاصل کرنے کے بعد ماشاءاللہ راول پنڈی میں کاروبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ الف خان آفریدی صاحب، راول پنڈی، پنجاب پاکستان۔ ڈریپ سسٹم کے پارٹس پاکستان میں بنائے جاتے ہیں اور یہ کاروبار ہے الف خان آفریدی صاحب کا، جو کہ ہمارے دیرینہ ساتھیوں میں سے ایک ہیں، سندھ پولیس کے سجیلے رہے ہیں اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ڈرپ ایریگیشن جو ہے، یہ سسٹم جو کہ پودوں کو آسانی سے پانی فراہم کرنے کا سلسلہ ہے، یہ اس کو پائپ کی ایک لائن بچھا دی جاتی ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی نلکیاں ہوتی ہیں جو بنیوں میں کیاریوں میں پانی پہنچانے کا سسٹم بناتے ہیں۔ یہ ہیں الف خان آفریدی بھائی، جیتے رہیے۔ وعلیکم السلام۔ سو اسی طرح آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیں گے اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے کلام۔ کوشش کریں گے کہ کوئی موسیقی کا سلسلہ بھی ساتھ رکھا جائے۔ آپ کی محبتوں کو سمیٹ رہے ہیں ہم، لیکن ہماری بہنا آپا شہناز شازی جو کہ پاکستان سے رخصت ہو کر جا بسی ہیں، ممبئی مہاراشٹر میں ہیں، آج ان کا یوم ولادت ہے۔ اس موقع پہ پاکستانی بھائیوں بہنوں کیا کہیے گا آپا کے بارے میں؟ آپ آج وش نہیں کریں گے آپا کو؟ میکے سے پروگرام ہو رہا ہے۔ بہرحال دعاؤں میں آپ نے آمین کہا، جزاک اللہ۔ محمد وحید صاحب جیتے رہیے، نجم رانا صاحب جیتے رہیے، اور آپ جملہ احباب
اور نجم رانا صاحب نے فرمایا کہ آپا کے لیے بھی سلامتی کی دعا اور جنم دن کی مبارکباد۔ یہ ہوئی نا بات، دیکھیں میں کیسے جب پیغام جائے گا ہماری آپا کو، بڑی بہنوں کو آپا کہتے ہیں نا، تو 1956 آج ہی کی تاریخ دنیا میں تشریف لائیں، پاکستان سے رخصت ہو کر جا بسی وہاں، سو سدا سلامت رہیے۔ آپا آپی بھی کہہ سکتے ہیں۔ نجم رانا صاحب نے بھی دعاؤں میں یاد رکھا، سلامت رہیے، آپ بھی سلامت رہیے، بہت شکریہ۔ شہناز شازی آپا کے لیے دل سے دعا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ نجم رانا صاحب آپ بھی سلامت رہیے۔ یہ ہوئی نا بات، واہ واہ واہ، جیتے رہیے۔ فیصل آباد سے ہیں سر آپ؟ جیتا رہے پیارا پنجاب، جیتا رہے پیارا سندھ بلوچستان، جیتا رہے پیارا خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، گلگت بلتستان، جیتا رہے پیارا پاکستان۔ بھلی کری آیا وشت کا خوش آمدید، ہر کا دیاؤ جی، سواگت ہے آپ کا، بخیر راغلے ہر کلا راشا۔ بہت شکریہ کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں بھرپور، محبتیں آپ کی ننکانہ صاحب سے ہیں، جناب نجم رانا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اگزئی بھائی سجیلے ایک اور آفیسر، ماشاءاللہ، وعلیکم السلام جی آنو راشد بھائی، بہت شکریہ۔ رانا خالد محمود صاحب، سر ہمارے عہد کے سینئر شاعر، نثر نگار، ہمیں اپنی 4 کتابوں سے نوازا، محبت ہے سر آپ کی، عنایت، انشاءاللہ ہم مقروض ہیں آپ کی محبتوں کے، ان شعراء کرام کے بالخصوص کہ جنہوں نے اپنی کتابوں سے ہمیں نوازا، اور دعا کیجیے گا کہ کچھ مہلت مل جائے ہمیں دنیا میں رہنے کی، تو انشاءاللہ ان کتابوں سے اس پروگرام سے ہٹ کر ایک سلسلہ رکھیں گے انشاءاللہ جلد ہی۔ رانا خالد محمود صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر، سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے ہمارے عاشق سیالکوٹ بھائی کی گال ہے سونے ہو، جیندے ہو رہو، وعلیکم السلام۔ عاشق صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان آ گئے ہو واپس؟ تسی تے دیارے غیر اچ کوئی کام شم کر دیو پاکستان اچو، کتھے ہو دسو؟ اور کوٹ ادو سے ہمارے پنجاب پاکستان میں واقع کوٹ ادو ہمارے راشد بھائی، یہ بھی سجیلے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ جس قدر ہمارے سجیلے افسران، سجیلے جوان اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی سروس سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، یعنی سبکدوش ہو چکے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔ جیندے رہو۔ تسی کتھے ہو عاشق صاحب؟ پاکستان ہو یا اتھے ہی ہو جتھے ہو، اس جائی دا نام لکھ چھوڑو۔ اس ویلے سانو یاد کوئی نہیں تساں کیڑے ملک چو، بڑھنے اگے تے ذکر خیر ہے۔ شہناز شازی آپا کراچی میں پیدا ہوئیں، 11 نومبر 1956 کراچی پاکستان سے رخصت ہوئیں، شادی ہو گئی اور ممبئی مہاراشٹر میں مقیم ہیں، پڑوس میں جا بسیں، آباد رہیں۔ ان کے یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ شازی آپا نے فرمایا کہ بلکہ ایک کلام سماعت فرمائیے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ جز ندامت ملال کیا ہوگا، جز ندامت ملال کیا ہوگا، حاصل اشتعال کیا ہوگا، جز ندامت ملال کیا ہوگا، حاصل اشتعال کیا ہوگا، میں کہ خانہ بدوش ہوں مجھ کو، میں کہ خانہ بدوش ہوں مجھ کو، ہجرتوں کا ملال کیا ہوگا، اور خاموشی جب کلام کرتی ہو، خاموشی جب کلام کرتی ہو، پھر وہاں قیل و قال کیا ہوگا، خاموشی جب کلام کرتی ہو، پھر وہاں قیل و قال کیا ہوگا، اور ایک مدت سے ہجر لاحق ہے، ایک مدت سے ہجر لاحق ہے، کوئی مجھ سا نڈھال کیا ہوگا۔
ضد پہ آئے ہوئے ہیں اشک میرے، ضد پہ آئے ہوئے ہیں اشک میرے، ضبط اب تیرا حال کیا ہوگا؟ اور دوست ترکش بدوش ہیں شازی، دوست ترکش بدوش ہیں شازی، زخم کا اندمال کیا ہوگا؟ جز ندامت ملال کیا ہوگا؟ حاصل اشتعال کیا ہوگا؟ ایک مدت سے ہجر لاحق ہے، کوئی مجھ سا نڈھال کیا ہوگا؟ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ شہناز شازی صاحبہ، ان کے مزید اشعار بھی پیش کیے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کے میسیجز کی جانب، آپ کے کومنٹس، آپ کی آراء کی جانب، اور آپ نے جو اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ 10:35 کراچی پاکستان سے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، اور آج یوم ولادت ہے، جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا۔ پڑوس میں جا بسی ہماری پاکستان میں پیدا ہونے والی بہنا آپا شہناز شازی، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر سب انسپکٹر ارشد آوان صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے بھی۔ اور ہمارے پاکستان ایئر فورس پی ایف بیس فیصل میں ہم پروان چڑھے، وہاں ہمارے پڑوسی دوست ہیں چھوٹے بھائی مرزا رضوان بیگ صاحب، آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ شہناز آپی کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے بعد ہم بڑھیں گے 12 نومبر کو عہد رفتہ کے ایک پاکستانی شاعر جناب شکیب جلالی صاحب کی برسی آ رہی ہے۔ 12 نومبر کو 1966 دنیا سے رخصت ہوئے، سو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ شکیب جلالی صاحب کے کلام سے آپ کے پاس کوئی انتخاب ہو تو آپ ضرور اپنی میسیجز میں، اپنے کومنٹس میں بھیج سکتے ہیں۔ شکیب جلالی صاحب کا ذکر خیر ہوگا شہناز شازی آپی کے کلام کے بعد۔ اب آپ کی جانب آ گئے ہم، اور ساتھ ساتھ آپ سے گزارش بھی کرتے چلیں، کیونکہ یہ پروگرام محفوظ ہو جاتے ہیں اور یہ میسیج، یہ پیغام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ کراچی میں اور ہوں آپ، یا کسی شہر میں ہوں، کسی ملک میں ہوں، کسی خطے میں ہوں، کسی گوشے میں ہوں، کسی گاؤں میں ہوں، کسی قصبے میں ہوں، سڑک اور انسانوں کا، گاڑیوں کا اور پیدل چلنے والوں کا واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ سڑک حادثات اور تدابیر، اس سلسلے میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک پیغام ہے کہ سڑک اور زندگی کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔ سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی گاڑیاں جہاں سہولت مہیا کرتی ہیں، وہاں ان سے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور کراچی کے ٹریفک حادثات کا تناسب تقریباً 26% ہے ایک اندازے کے مطابق۔ ان میں 75% اس وقت حادثات کا شکار ہوتے ہیں جب وہ سڑک عبور کر رہے ہوتے ہیں، اور تقریباً اتنے ہی فیصد یعنی 70 سے 75% اموات موٹر سائیکل سواروں کی ہیلمٹ نہ لگانے کی وجہ سے سر کی گہری چوٹ کے سبب ہوتی ہے۔ سو ہیلمٹ کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے موٹر سائیکل سواروں کے لیے۔ ساتھ ساتھ حادثات اس وقت بھی رونما ہوتے ہیں جب پیدل لوگ سڑک عبور کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سی غفلت اور جلد بازی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ سڑک کے حادثوں میں بے شمار جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور جو حادثے میں جان نہیں ہوتے، بچ جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ان میں سے اکثر زندگی بھر کے لیے اپاہج بھی بن جاتے ہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے نا؟ اس لیے سڑک پر احتیاط سے چلنا ہم سب کا فرض ہے۔ ہمارے بچوں کو، بچے قوم کا سرمایہ ہے، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو سڑک کیسے پار کرنی ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں گاہے گاہے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آپ چاہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں، یا گھر والوں کے ساتھ کہیں باہر نکلیں، یا اسکول آنے جانے کے لیے سڑک پر آئیں، چاہے کھیل کود یا دوستوں سے ملنے کے لیے باہر جا رہے ہوں، یا سودا وغیرہ خریدنے کے لیے سڑک پر آنا تو پڑتا ہے۔ اپنی حفاظت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے سڑک پر چلنے کی حفاظتی تدابیر سے
واقف ہو جائیں۔ اگر بچے سڑک عبور کرنے سے پہلے رکنے، آنے والی گاڑیوں کو دیکھنے اور ان کی آواز سننے کے اصول پر عمل کریں تو یقیناً حادثات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ سڑک عبور کرنے کا طریقہ پیارے بچوں اور یہی طریقہ بڑوں کے لیے ہے کہ جب بھی آپ کو سڑک پار کرنا ہو تو کوشش کیجئے کہ جو مین شاہراہیں ہیں وہاں تو زیبرا کراسنگ بھی ہوتی ہے اور پیڈسٹرین برج بھی ہوتے ہیں پیدل سڑک پار کرنے والوں کے لیے۔ اگر پیڈسٹرین برج یعنی اوور فلائی یعنی ٹریفک کے اوپر سے ایک آپ کے لیے پیڈسٹرین برج بنایا گیا ہے اس سے سڑک پار کیجئے۔ اگر وہ دور ہے تو سگنل سے سڑک پار کیجئے، لیکن سگنل جب آپ کے لیے سبز بتی کا اشارہ آن ہو تو زیبرا کراسنگ سے ہی سڑک پار کیجئے۔ بھاگ اور دوڑ کر سڑک ہرگز پار نہ کریں۔ ساتھ ساتھ اگر آپ اندرونی سڑکوں پر ہیں، یقیناً جہاں سگنل نہیں ہے یا اوور ہیڈ برج پیڈسٹرین برج نہیں ہے وہاں پہلے آپ ٹھہر جائیے، پہلے دائیں دیکھیے پھر بائیں دیکھیں، اچھی طرح تسلی کر لیں کہ گاڑی قریب نہیں آ رہی، تبھی آپ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ اور اگر گاڑی تھوڑا سا دور ہے تو آپ سڑک پار کرنے کے لیے اس آنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو باور کروائیں کہ آپ سڑک پار کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی سپیڈ سلو کر لے، اپنی رفتار کو تھوڑا کم کر لے، اور اس طرح آپ سڑک سیدھی اور چل کر پار کیجیے، بھاگ دوڑ کر پار نہ کیجیے۔ اس سے آنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آپ تو بھاگ رہے ہیں اور آپ سڑک پار کر لیں گے، خدا نہ خواستہ آپ اگر لڑکھڑا کر گر پڑتے ہیں تو پھر حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ احتیاط برتیے گا، اور چھوٹے بچے بالخصوص آپ کے ساتھ ہوں تو جن بچوں کو پیدل چلنا آتا ہے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر سڑک پار کیجیے، اور جو بچے پیدل نہیں چل سکتے، چھوٹے ہیں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو گود میں اٹھا کر سڑک پار کیجیے تاکہ آپ خیریت سے سڑک پار کر سکیں۔ ڈرائیور حضرات سے، چاہے وہ کسی دوسرے کی گاڑی چلا رہے ہوں یا اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہے ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ پیدل چلنے والوں کا اور چھوٹی گاڑیوں کا خیال رکھیے۔ سب کا خیال ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح ہم مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور دے رہے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بعض افراد جو اس طرف توجہ نہیں دیتے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ یقیناً چالان اور جرمانے کے حقدار ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ٹریفک پولیس کے چالان سے بچنے کے لیے آپ عمل کریں، بلکہ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ آج ہے 11 نومبر، شہناز شازی آپا کی برتھ ڈے ہے، یوم ولادت ہے، جنم دن ہے۔ کراچی پاکستان سے رخصت ہو کر ممبئی مہاراشٹر میں آباد ہیں، اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ آئیے ان کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس سے قبل آپ کو دیکھتے ہیں مرزا سلمان بیگ ایک اور سجیلے جوان آ گئے ہیں۔ جیتے رہیے، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مرزا سلمان بیگ، سجیلے جوان، سندھ پولیس، بہت شکریہ۔ کیا بات ہے، 10:43 ہو چکے ہیں، اور افضائی بھائی آپ کی بھی محبت ہے، بہت شکریہ۔ وحید صاحب بہت شکریہ۔ ننکانہ صاحب سے نجم صاحب ہیں، عاشق صاحب ہمارے عہد کے شاعر رانا خالد محمود صاحب ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جملہ احباب کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور شازی آپا کو بھی دعائیں دے رہے ہیں ہمارے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کی جانب سے۔ میکے سے آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، محمد وحید صاحب، نجم رانا صاحب، اور ہماری جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے شہناز شازی آپا، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ ویسے میکے کی یاد تو آتی ہوگی آپ کو بھی۔ جیسے جیسے آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے جائیں گے، ہم آپ کا نام بنام شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ اور YJP شیخو پورا، کیا بات ہے، نام نہیں ہے اس آئی ڈی پر، لیکن یہی
नाम दर्ज है, YJP शेखुपुरा। बहुत शुक्रिया आपका कि इस वक्त आप साथ हैं, बहुत शुक्रिया। तो शहनाज शाजी आपी के मैके वालों, यानी तमाम पाकिस्तानियों, हम सब मैके वाले हैं शहनाज शाजी आपा के, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ से ब्याह कर वहाँ आबाद हैं। उनके लिए क्या कहिएगा। प्रोग्राम में बढ़ते हैं शहनाज शाजी आपा की आवाज़ और उनके कलाम की जानिब। पहले देख लेते हैं आपके नाम लेकर, फिर आगे बढ़ेंगे। तमाम बहनों भाइयों का, बुज़ुर्गों जवानों का बहुत शुक्रिया, सजीले अफसरान और सजीले जवानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मोहम्मद वहीद साहब हैं और फ़रहाद हुसैन रूमी साहब खुशामदीद कहते हैं। फ़रहाद रूमी साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सजीले अफसरान हैदर चाचड़ साहब और राशिद हुसैन साहब और साथ साथ अलिफ खान आफरीदी साहब, राशिद भाई भी हैं और अगज़ई भाई, और मोहम्मद आसिफ सियाल साहब मामू कांजन पंजाब पाकिस्तान में मुक़ीम हमारे अहद के नौजवान, उर्दू और पंजाबी कलाम कहते हैं। आप शायर हैं माशाल्लाह, जीते रहिए। YJP शेखुपुरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलें बढ़ते हैं और आगे। दस बजकर 46 कोशिश है कि शहनाज शाजी आपा का कलाम हम पेश कर सकें, कलाम शायरा बज़बान शायरा। लेकिन चूँकि आपके कुछ गुज़ार करते आए कि मशीनी ऐद में जी रहे हैं और बाज़ औक़ात मशीन और नेट वग़ैरह साथ छोड़ जाते हैं, सो ये सिलसिले हैं। बहरहाल दस बजकर 47 शहनाज शाजी आपा का कलाम तलाश किया जा रहा है कि वो मिल जाए। इन्होंने अपने कलाम में फरमाया, एक कलाम में, कि मुख्तसर जुल्म की रुदाद भी कर सकता था, मुख्तसर जुल्म की रुदाद भी कर सकता था, पर कतर कर हमें आज़ाद भी कर सकता था। वो तो अच्छा हुआ वहशत ने संभाला वरना, वो तो अच्छा हुआ वहशत ने संभाला वरना, ये तगाफुल हमें बर्बाद भी कर सकता था। और यूं भी मुमकिन था कि तरतीब बदल सकती थी, यूं भी मुमकिन था कि तरतीब बदल सकती थी, नागहानी वो हमें याद भी कर सकता था। उसने अच्छा किया यक लख्त छुड़ाया दामन, उसने अच्छा किया यक लख्त छुड़ाया दामन, वरना तड़पा के वो बेदाद भी कर सकता था। और लहलहा सकती थी सहरा में भी फसले गिरिया, लहलहा सकती थी सहरा में भी फसले गिरिया, अश्क गम दश्त को आबाद भी कर सकता था। और वही शाना जिसे ठुकराया गया था शाजी, वही शाना जिसे ठुकराया गया था शाजी, वक्त गिरिया तेरी इमदाद भी कर सकता था। मुख्तसर जुल्म की रुदाद भी कर सकता था, पर कतर कर हमें
आज़ाद भी कर सकता था। शायरी सच बोलती है मोहतरमा शहनाज शाजी साहिबा, मुकीम मुंबई महाराष्ट्र, पाकिस्तान से ब्याह कर पड़ोस में जा बसी हैं और इनको कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी एवॉर्ड मिला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, जिसके मरकज़ी सदर जनाब सैयद अतीकुर रहमान साहब के दस्तखत भी हैं बुखारी साहब के, और मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब आहंगी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एज़ाज़ दिया गया शहनाज शाजी आपा को, उस पर मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान जनाब अल्लामा सैयद अयाज़ ज़हीर हाशमी साहब के भी दस्तखत हैं और मरकज़ी सदर सैयद अतीकुर रहमान बुखारी साहब के दस्तखत भी हैं। सो इल्म अदब सहाफ़ती शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर शहनाज शाजी आपा को कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आज 11 नवंबर को शहनाज शाजी साहिबा का यौम विलादत है और उनके मैके कराची पाकिस्तान से प्रोग्राम शायरी सच बोलती है में इनका ज़िक्र खैर है और इसमें आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इनके ज़िक्र खैर और इनके कलाम के बाद 12 नवंबर शकीब जलाली साहब की बरसी के हवाले से उनके कलाम पेश किए जाएंगे। जो सामीन अब से चंद लम्हात के बाद जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि शकीब जलाली साहब के कलाम से भी आप इंतखाब भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा शहनाज शाजी आपा ने अपने एक शेर में फरमाया कि तेरा रास्ता तकते तकते आँखों को ये रोग लगे, तेरा रास्ता तकते तकते आँखों को ये रोग लगे, अंदर चश्मा पानी का और ऊपर मोटे शीशे का। शायरी सच बोलती है, क्या कहने शहनाज शाजी साहिबा। तेरा रास्ता तकते तकते आँखों को ये रोग लगे, अंदर चश्मा पानी का और ऊपर मोटे शीशे का। शायरी सच बोलती है। शहनाज शाजी आपा का ये शेर आपने समात फरमाया। दस बजकर 52 कोशिश है कि कलाम शायरा बज़बान शायरा शहनाज शाजी आपा आपकी समातों तक पहुँचे। आइए देखते हैं कि ये कोशिश कहाँ तक बारावर साबित होती है। कलाम शायरा बज़बान शायरा एक नज़्म है जिसमें इन्होंने तहरीर फरमाया उसके कैप्शन में कि मुझसे बेलौस प्यार करने वाले बच्चों के नाम एक नज़्म नायाब मोहब्बतें। समात फरमाइए। कोशिश है कलाम शायरा बशम। मुझसे मोहब्बत करने वाले तमाम प्यारे प्यारे बच्चों के नाम एक नज़्म नायाब मोहब्बतें। मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं, ये कैसी अनमोल चाहतें हैं। मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं, ये कैसी अनमोल चाहतें हैं। जो बेगरज हैं, जो कीमती हैं, हमें मुक़द्दर से जो मिली है। ये सच्चे जज्बों की शिद्दतें हैं, खुलूस की इनमें हिद्दतें हैं। समंदरों सी विशाल है ये, कमाल और लाजवाल है ये। कसाफतों से धुली हुई है, मशाम जामे घुली हुई है।
जो तोड़ कर सरहदों की बंदिश करे है बंजर दिलों पे बारिश। ये मेरे मैके से आ रही है, ये मेरे मैके से आ रही है, दिलो जिगर को लुभा रही है। वाह। मैं इनकी मकरूज हो चुकी हूँ, मैं इनकी मकरूज हो चुकी हूँ, तिलिस्म में इनके खो चुकी हूँ। निसार इन पर है ताजो खिलअत, करूं निछावर तमाम दौलत। मैं ऐसी नायाब चाहतों की जजा न दे पाऊंगी कभी भी, मगर सभी के लिए हजारों दुआएं दिल से निकल रही हैं। कबूलियत के यकीन में शाज़ी वो फजले रब्बी से ढल रही है। ये कैसी अनमोल चाहते हैं, मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। जी हाँ, शायरी सच बोलती है, कलाम शायरा बज़बान शायरा आपने समात फरमाया। मोहतरमा शहनाज शाजी आपा ने भी मैके का जिक्र किया और इनका मैका कराची पाकिस्तान। नज़्म आपने समात फरमाई शहनाज शाजी आपा की ज़बानी नायाब मोहब्बतें, जिसमें उन्होंने फरमाया कि मुझसे बेलौस प्यार करने वाले बच्चों के नाम। एक नज़्म उन्वान नायाब मोहब्बतें, फरमाया कि मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं, ये कैसी अनमोल चाहते हैं, जो बेगरज हैं जो कीमती हैं, हमें मुक़द्दर से जो मिली हैं। ये सच्चे जज्बों की शिद्दतें हैं, खुलूस की इनमें हिद्दतें हैं, समंदरों से विशाल हैं ये, कमाल और लाजवाल हैं ये, कसाफतों से धुली हुई हैं, मशाम जामे घुली हुई हैं, जो तोड़कर सरहदों की बंदिश करे हैं बंजर दिलों पर बारिश। ये मेरे मैके से आ रही हैं, दिलो जिगर को लुभा रही हैं। मैं इनकी मकरूज हो चुकी हूँ, तिलिस्म में इनके खो चुकी हूँ। निसार इन पर है ताजो खिलअत, करूँ निछावर तमाम दौलत। मैं ऐसी नायाब चाहतों की जजा न दे पाऊंगी कभी भी, मगर सभी के लिए हजारों दुआएं दिल से निकल रही हैं। कबूलियत के यकीन में शाज़ी वो फजले रब्बी से ढल रही हैं। मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं, ये कैसी अनमोल चाहते हैं, जो बेगरज हैं जो कीमती हैं, हमें मुक़द्दर से जो मिली हैं। ये सच्चे जज्बों की शिद्दतें हैं, खुलूस की इनमें हिद्दतें हैं, समंदरों सी विशाल हैं ये, कमाल और लाजवाल हैं ये, कसाफतों से धुली हुई हैं, मशाम जामे घुली हुई हैं, जो तोड़कर सरहदों की बंदिश करे हैं बंजर दिलों पर बारिश। ये मेरे मैके से आ रही हैं, दिलो जिगर को लुभा रही हैं। मैं इनकी मकरूज हो चुकी हूँ, तिलिस्म में इनके खो चुकी हूँ। निसार इन पर है ताजो खिलअत, करूँ निछावर तमाम दौलत। मैं ऐसी नायाब चाहतों की जजा न दे पाऊंगी कभी भी, मगर सभी के लिए हजारों दुआएं दिल से निकल रही हैं। कबूलियत के यकीन में शाज़ी वो फजल रब्बी से ढल रही हैं। मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं, ये कैसी अनमोल चाहते हैं।
جو بے غرض ہیں جو قیمتی ہیں، ہمیں مقدر سے جو ملی ہیں، محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ شہناز شازی صاحبہ کی نظم نایاب محبتیں، یہ میرے میکے سے آ رہی ہیں، دل و جگر کو لبھا رہی ہیں۔ اس نظم میں شہناز شازی آپی نے اپنے میکے کا ذکر کیا، اور ان کا میکہ ہے کراچی پاکستان۔ ممبئی مہاراشٹر میں مقیم ہماری آپا، جو کہ کراچی پاکستان سے بیاہ کر پڑوس میں جا بسی ہیں اور مقیم ہیں ممبئی مہاراشٹر۔ آج ان کا یوم ولادت، اور ان کے یوم ولادت کے موقع پر تمام پاکستانی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جوانوں اور بچوں کی جانب سے ڈھیروں دلی دعائیں، ہماری ٹیم کی جانب سے ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیے۔ 11:01 سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے۔ آپ نے سماعت فرمایا کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ شہناز شازی صاحبہ کی نظم۔ ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ نظم آپ کی سماعتوں کی نظر ایک بار پھر کی جائے، اگرچہ اس میں آواز کا سلسلہ کہیں آواز اپ ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے، سو یہ سلسلے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے۔ اور سو آپ کی سماعتوں تک پہنچ تو چکی ہے، بڑھتے ہیں آپ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ 11:01 اور شہناز شازی آپی کی آواز میں یہ نظم ایک بار پھر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ 11:01 اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں تو دونوں صورتوں میں اپنا خیال رکھیے اور سب کا خیال رکھیے۔ چلتے ہوئے ٹریفک کے دوران سڑک پار کرنا انتہائی خطرناک ہے، اس سے آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور گاڑیاں بھی آپس میں ٹکرا سکتی ہیں، کئی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سو جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہر قدم احتیاط، چاہے پیدل چل رہے ہوں یا گاڑی چلا رہے ہوں۔ دوران ڈرائیونگ، جب کہ آپ خود ڈرائیو کر رہے ہوں، چاہے ڈرائیور حضرات ہیں یا آپ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہے ہیں، تو مہربانی فرما کر دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے قطعی طور پر گریز فرمائیے گا۔ بہت ضروری ہے آپ کو کال کرنا، تو اس کی بالکل قانونی اجازت ہے کہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ اپنی گاڑی کو سڑک کے انتہائی بائیں جانب کہیں مناسب مقام پر پارک کیجئے، انتہائی بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پر ڈبل انڈیکیٹر آن کیجئے، ہیزرڈ لائٹ یعنی جسے کہتے ہیں ڈبل انڈیکیٹر آن کیجیے، تاکہ عقب سے آنے والوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ گاڑی پارک کی گئی ہے، عارضی طور پر کچھ معاملہ ہے، فون پر بات کر رہے ہیں یا کوئی ضروری کام ہے۔ سو گفتگو کیجیے اور آپ موبائل فون پر بات کیجیے، اور پھر اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو تو اس کے بعد آپ ڈبل انڈیکیٹر یعنی اپنی ہیزرڈ لائٹ آف کیجیے اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جائیے۔ یہ اصول ہے دوران ڈرائیونگ موبائل فون۔ مجھ سے محبت کرنے والے تمام پیارے پیارے بچوں کے نام شہناز شازی صاحبہ کا کلام۔ نایاب محبتیں، محبتیں ہی محبتیں ہیں، یہ کیسی انمول چاہتیں ہیں، محبتیں ہی محبتیں ہیں، یہ کیسی انمول چاہتیں ہیں، جو بے غرض ہیں جو قیمتی ہیں، ہمیں مقدر سے جو ملی ہے، یہ سچے جذبوں کی شدتیں ہیں، خلوص کی ان میں حدتیں ہیں، سمندروں سی وشال ہیں یہ، کمال اور لازوال ہیں یہ، کثافتوں سے دھلی ہوئی ہے، مشام جامیں گھلی ہوئی ہے، جو توڑ کر سرحدوں کی بندش کرے ہے بنجر دلوں پہ بارش، یہ میرے میکے سے آ رہی ہیں،
یہ میرے میکے سے آ رہی ہیں، دل و جگر کو لبھا رہی ہیں، میں ان کی مقروض ہو چکی ہوں، میں ان کی مقروض ہو چکی ہوں، طلسم میں ان کے کھو چکی ہوں، نثار ان پر ہے تاج و خلعت، کروں نچھاور تمام دولت، میں ایسی نایاب چاہتوں کی جزا نہ دے پاؤں گی کبھی بھی، مگر سبھی کے لیے ہزاروں دعائیں دل سے نکل رہی ہیں، قبولیت کے یقین شازی وہ فضل ربی سے ڈھل رہی ہیں، یہ کیسی انمول چاہتے ہیں، محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ سبحان اللہ، محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ شہناز شازی صاحبہ، بہت شکریہ آپ جملہ احباب کا۔ اور میڈم سرور جہاں ہماری پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں، پروگرام شاعری سے بولتی ہے، اور اس کے دوران چائے بھجوانے کا بہت بہت شکریہ میڈم سرور جہاں۔ بڑھتے ہیں آپ کی جانب۔ آپ نے کلام سماعت فرمایا محترمہ شہناز شازی آپا کا، اور اس نظم میں انہوں نے میکے کا ذکر کیا، اور میکے سے ہی پروگرام ہو رہا ہے، یعنی کراچی پاکستان سے آپ کا میکہ ہے۔ آپ ممبئی مہاراشٹر میں مقیم ہیں، یہاں سے بیاہ کر آپ پڑوس میں آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ سامعین اکرام، آپ نے کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ شہناز شازی سماعت فرمایا۔ اب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کی جانب کہ آپ میں سے ماشاءاللہ کون سے احباب اور جڑ گئے ہیں۔ ظفر باجوہ صاحب، جی آیا نو کی گال ہے۔ ہمارے پاکستان رینجرز سے سبکدوش ہونے والے انسپیکٹر ظفر باجوہ صاحب، جی آیا نو، سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے جناب ظفر باجوہ صاحب، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام برادر عزیز، جیتے رہیے سر، بہت شکریہ۔ اور عاشق سیالکوٹ فرما رہے ہیں، واہ واہ محترمہ شہناز شازی صاحبہ، بہت سوہنا کلام، پنجابی چ کہندے نے بہت سوہنا کلام، کی گل ہے، جیوندے رہو۔ یہ محبتیں ہیں آپ کے میکے سے شہناز شازی آپا جی، ہماری آپی ممبئی مہاراشٹر میں ہیں، کراچی میں پیدا ہوئی اور یہاں سے رخصت ہو کر جا وسیم پڑوس میں۔ وعلیکم السلام سر۔ اور ظفر باجوہ صاحب ہمارے انسپیکٹر صاحب پاکستان رینجرز فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب ڈرائیونگ کے اعتبار سے۔ ہدایات نہیں ہے سر، ہم تو گزارش کر رہے ہیں، لیکن قوانین جو وضع کیے گئے ہیں اس میں قانون نے ضرور یہ ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن بعض ہمارے شہری اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، سو قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ جب ہم سب عمل کرنے لگیں گے تو یقیناً حادثات میں کمی واقع ہوگی اور اموات میں بھی کمی واقع ہوگی، بالخصوص موٹر سائیکل سوار سب سے زیادہ، اور دوسرے نمبر پر پیدل چلنے والے، موٹر سائیکل سوار اور پیدل چلنے والے زیادہ تر حادثات کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ 70% موٹر سائیکل سوار وہ جو ہیلمٹ نہیں لگاتے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں ہیڈ انجری، سر کی گہری چوٹ کی وجہ سے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ڈاکٹری رپورٹ ہے باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ نے ٹیلی ویژن پر آ کر یہ پیغام عوام الناس کو دیا ہے، اور وہ دنیا میں نہیں ہے، رحلت فرما گئی ہیں۔ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ کو بھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے ہی آگاہ فرمایا تھا کہ ان کے پاس جناح ہاسپٹل میں وہ تھیں، سب سے سینئر ڈاکٹر تھیں میڈیکو لیگل میں، ان تمام کی وہ انچارج تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو
لوگ انتقال فرما کر آتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں، ان میں 70% وہ موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں جو ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے اور ان کے سر کی گہری چوٹ کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو احتیاط برتیں، بالخصوص ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ضرور، اور گھر میں جو بہنیں ہیں وہ بھی توجہ دلا سکتی ہیں، جیسا کہ ہماری بینا نے موسیٰ کی جانب، یہ صرف نوجوانوں کے لیے ایک پرومو بنایا گیا تھا کہ اگر بھائی کہیں سفر پہ روانہ ہو رہا ہے، موٹر سائیکل پر جانا چاہتا ہے، تو اگر کوئی یاد نہیں دلا سکتا تو بہنیں، بھائی جن کا مان ہوتے ہیں وہ بہنیں پھر یاد دلا دیتی ہیں، اور وہ کیسے یاد دلاتی ہیں، جیسا کہ بینا اور موسیٰ کی یہ گفتگو سماعت فرمائیے۔ موسیٰ بھائی، کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان، نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم، میں ہوں تنویر ہزارہ۔ ٹریفک قوانین پہ عمل کرتے رہیے اور سنتے رہیے شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ پیدل چلنے والے اور سڑک پار کرنے والے بچے، بوڑھے اور خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ سڑک عبور کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ یا بالائی گزرگاہ کا استعمال کریں۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی تمام خواتین محفوظ سفر کے لیے ہمیشہ اپنے ملبوسات سمیٹ کر احتیاط سے بیٹھیں۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے جاری ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ تمام احباب، جملہ احباب اس وقت جو جڑے ہوئے ہیں، اب ہمارے احباب ان میں اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ کامران ہاشمی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ کامران ہاشمی صاحب ہیں۔ نجف رسول خان صاحب ہیں، ٹریفک پولیس پنجاب پاکستان، بہت شکریہ نجف رسول خان صاحب، جیتے رہیے آپ بھی۔ حنیف عابد صاحب ہمارے عہد کے شاعر، بہت شکریہ حنیف عابد صاحب سر، بہت شکریہ۔ سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب، پڑوسی شاعر ماشاءاللہ، اور مہاراشٹر ممبئی میں مقیم ہماری پاکستان سے رخصت ہونے والی، یہاں سے بیاہ کر ممبئی میں آباد ہیں، وہاں جا چکی ہیں۔ آج 11 نومبر کو ان کا یوم ولادت ہے، شہناز شازی آپا کا، اور پڑوس سے ہی سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب بھی آ گئے ہیں، بہت شکریہ، سلامت رہیے آپ بھی۔ ساتھ ہمارے سجیلے افسران اور جوان بھی ہیں، ظفر باجوہ صاحب ہیں، بہت شکریہ۔ راشد اورکزئی بھائی، بہت شکریہ سر، اور راشد حسین صاحب ٹریفک پولیس آفیسر، بہت شکریہ۔ سجیلے جوانوں آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مرزا سلمان بیگ صاحب، بہت شکریہ۔ سجیلے آفیسر حیدر چاچڑ سائیں مجھا لکھ تھوڑا قربہ تہان جو مجھا مٹھڑا قربہ، بہت شکریہ۔ فرحاد حسین رونی صاحب، نجم رانا صاحب، بہت شکریہ۔ وائی جے پی شیخو پورا، بہت شکریہ۔ محمد آصف سیال، مامو کانجن پنجاب پاکستان، اور کراچی سے محمد وحید صاحب، اور راول پنڈی سے الف خان آفریدی صاحب، جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ چند اشعار شہناز شازی آپا کے مزید آپ کی سماعتوں تک پہنچا کر بڑھتے ہیں پھر آگے۔ شکیب جلالی صاحب کی برسی آ رہی ہے 12 نومبر کو، ان کے کلام بھی پیش کریں گے، آپ کے قیمتی آراء موصول ہو رہی ہیں۔ آپ عاشق صاحب جو کہ سیالکوٹ پنجاب پاکستان کے
यहाँ से पाकिस्तानी शायर हैं। आप ने फरमाया कि मैं पेरिस इच्छा जींदे रहो। पेरिस में मुकीम है हमारे शायर आशिक साहब, और आशिक सियालकोट के नाम से आईडी है, और रंधावा जी, आशिक अली रंधावा, यही नाम है ना, ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਂ है ਤੁਹਾਡਾ जी। की गल है, जींदे रहो। अगरचे संजीदा प्रोग्राम है, लेकिन बहुत ज़्यादा संजीदगी से लोग कहते हैं कि बहुत बोर कर रहा है ये, तो कभी कभी आपके लबों पर मुस्कुराहट लाने के लिए इस संजीदा प्रोग्राम में भी अज़राए तफन्नुन कुछ लुक़मा कुछ सिलसिला रखते हैं। तो आशिक अली रंधावा साहब पेरिस में हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वालेकुम अस्सलाम नजफ़ रसूल ख़ान साहिब, जीते रहिए जीते रहिए। ट्रैफिक पुलिस के सजीले ऑफिसर हैं पंजाब पाकिस्तान, और कराची पाकिस्तान से ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ASI राशिद हुसैन साहब भी हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। आशिक अली रंधावा साहब ताल्लुक़ सियालकोट पंजाब पाकिस्तान, फरमाउंदा ने थोड़े दिनों तक आ रहे हैं, खैरी आए हर कदे आओ सोनियो, की गल है, जुग जुग आओ जी। जुल्फ़िकार हैदर परवाज साहब हमारे कराची में मुकीम अहद आदिर के हमदो नात गो गज़ल गो शायर, अपनी आपी को कह रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू शहनाज शाजी आपा, सलामत रहिए आपके मैके से। एक और हमारे शायर भाई कराची पाकिस्तान से जुल्फ़िकार हैदर परवाज साहब ने भी विश किया है, जीते रहिए जुल्फ़िकार हैदर परवाज साहब। हनीफ आबिद साहब सर वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारी अपने ससुराल चली जाने वाली आपा जो कि पाकिस्तान कराची में पैदा हुई और मुंबई महाराष्ट्र में मुकीम है, उनके यौम विलादत के मौके पर उनको याद कर रहे हैं और उनको विश कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। सियालकोट, अच्छा आशिक अली रंधावा साहब एक ही फरमाउंदे ने गलती दी गुंजाइश होंदी है थे। आशिक अली रंधावा साहब ने अपने पंजाबी कलाम से नवाजा मुख्तसर कि पलकां उत्ते दीवे बालदे रहंदे ने, पलकां उत्ते दीवे बालदे रहंदे ने। जफर बाजवा साहब तो सानू डेडिकेट करने आशिक अली रंधावा साहब ऑफ सियालकोट पंजाब पाकिस्तान, पेरिस च मुकीम साडे पाकिस्तानी शायर फरमाउंदे ने पलकां उत्ते दीवे बालदे रहंदे ने, पलकां उत्ते दीवे बालदे रहंदे ने, दीवाने नित अश्क संभालदे रहंदे ने, ते माड़ियां दी कद गलदी दाल ज़माने विच, माड़ियां दी कद गलदी दाल ज़माने विच, अपने मन विच गेटियां गालदे रहंदे ने। पलकां उत्ते दीवे बालदे रहंदे ने, दीवाने नित अश्क संभालदे रहंदे ने, माड़ियां दी गलदी दाल ज़माने विच, माड़ियां दी कद गलदी दाल ज़माने विच, अपने मन विच गेटियां गालदे रहंदे ने। शायरी सच बोली की गल है। आशिक अली रंधावा साहब जींदे रहो। आखिरी मिसरे च जड़ा आया वो सानू समझ नहीं लगी। इसका मतबल नहीं मतलब इसका मतबल की है, अपने मन विच गेटियां गालदे रहंदे ने, इसका मतलब नहीं समझिया, बाकी तो हर एक नूं समझ आ गई उसी कि पलकां उत्ते दीवे बालदे रहंदे ने, दीवाने अश्क संभालदे रहंदे ने, माड़ियां दी कद गलदी दाल ज़माने विच। यहाँ तक तो तकरीबन सबकी समझ में आ गया। अपने मन विच गेटियां गालदे रहंदे ने, इसका मतलब तो असी नहीं समझिया, ये दस छोड़ो तो चंगी गल है। मेहरबानी साडी। बाजवा साहब जींदे रहो। वालेकुम अस्सलाम। सियालकोटों पंजाब पाकिस्तान। ये शायर साडे आशिक अली रंधावा साहब
आशिक सियालकोट दे नां तो ID बनाई है ना, तो ये पेरिस च मुकीम ने। कोयटा बलूचिस्तान से भी आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे ऐद के एक और उभरते हुए नौजवान शायर सफ़र नदीम ज़ाहरी अंजुम साहिब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और तमाम अहबाब को सरज़मीन कोयटा बलूचिस्तान से यकबस्तगी हवाओं के साथ प्यार भरा सलाम। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। यकबस्ता हवाएं चल रही हैं वहाँ, ठंडी ठंडी हवाएं, बल्कि अब तो सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि ऐसा हुआ कि यहाँ कराची में भी रात गए। जब आप सड़क पर सफ़र करके देखिए, अभी गुज़िश्ता शब जब हम सफ़र कर रहे थे तो यहाँ भी यही सूरत हाल है। रात गए बिलखुसूस शबनमी सिलसिला भी है और यकबस्तगी भी है कराची में भी, और कोयटा तो फिर कोयटा ही है। जीते रहिए वशत का। चले, आपने शेर भेज दिया है लेकिन मुनासिब नहीं है इस वक्त। ये खुदाया तू मुहाफिज है ज़लज़ले में, यही तो साबका है कोयटा अपना, तुसी लांग जाओ साडी खैर है। शहनाज शाजी आपी के चंद अशार और फिर शकीब जलाली साहब को याद करेंगे याद रफ्ता में, और एक थोड़ा सा मशवरा भी चाहेंगे आपसे कि आज का ये जो प्रोग्राम जिसका आगाज़ हमने किया है, इसे जारी रखते हुए आगे बढ़ें या इसे फेसबुक पर मुनक़ता करके आगे बढ़ें, ये राय चाहिए आपकी। जी आप, और आपसे ये गुजारिश है कि शकीब जलाली साहब के कलाम से कोई इंतखाब ले आइएगा। हम मुंतज़िर हैं आपके कीमती आरा के। बिलखुसूस ये राय कायम कीजिएगा कि फ़ेसबुक पर इस वक्त बराह रास्त प्रोग्राम सुन रहे हैं शायरी सच बोलती है, और ज़िक्र खैर है शहनाज शाजी आपा का। 11 नवंबर आज 1956 दुनिया में तशरीफ़ लाइन, कराची में परवान चढ़ी और यहीं से रुखसत होकर आप पड़ोस में जा बसी हैं। मुंबई महाराष्ट्र में मुकीम हैं। इनके 2 मजमूए करब नारसाई और शिकस्त ज़ात के नाम से मंजर आम पर आकर अपने हिस्से की दाद समेट चुके हैं। इनकी नज़्म इन्हीं की ज़बानी आपने समात फरमाई। शहनाज शाजी आपा के ये चंद अशार। मैं जहाँ बलब हूँ घुटन से तो आके खोल ज़रा, मैं जहाँ बलब हूँ घुटन से तू आके खोल ज़रा, दरूने ज़ात मुक़फ़्फ़ल हवा के दरवाज़े। मैं जहाँ बलब हूँ घुटन से तू आके खोल ज़रा, मैं जहाँ बलब हूँ घुटन से तू आके खोल ज़रा, दरूने ज़ात मुक़फ़्फ़ल हवा के दरवाज़े। शायरी सच बोलती है। शहनाज शाजी आपा ने ये भी फरमाया कि ऐ मुझे हिज्र से मानूस कराने वाले, ऐ मुझे हिज्र से मानूस कराने वाले, काश तू देखता इन आँखों का पत्थर होना। शायरी सच बोलती है। शहनाज शाजी आपा फरमाती हैं कि ज़ख़ीरा ख़त्म होने को है सांसों की रवानी का, ज़ख़ीरा ख़त्म होने को है सांसों की रवानी का, कुमक मिल जाएगी थोड़ी अगर तुम राबता कर लो। क्या कहने, ज़ख़ीरा ख़त्म होने को है सांसों की रवानी का, कुमक मिल जाएगी थोड़ी अगर तुम राबता कर लो। शायरी सच बोलती। मोहतरमा शहनाज शाजी साहिबा के ये अशार मज़ीद कि तेरा रास्ता तकते तकते आँखों को ये रोग लगे, तेरा रास्ता तकते तकते आँखों को ये रोग लगे, अंदर चश्मा पानी का और ऊपर मोटे शीशे का। क्या कहने, शायरी सच बोलती है। शहनाज शाजी आपा ने ये भी फरमाया कि दिल का गुलदान भर गया सारा, दिल का गुलदान भर गया सारा, दर्द ने इतने गुल खिलाए हैं। हाय हाय हाय, दिल का गुलदान भर गया सारा, दिल का गुलदान भर गया सारा, दर्द ने इतने गुल खिलाए हैं।
شاعری سچ بولتی ہے، شہناز شازی آپا کے یہ 2 اشعار اور کہ سزا وہ میری بھی بھگتے گا حشر میں شازی، سزا وہ میری بھی بھگتے گا حشر میں شازی، بہت حساب نکلتا ہے میرا اس کی طرف۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے۔ اور آج کے پروگرام میں شہناز شازی آپی کا یہ آخری شعر، اب اگر چھوڑ گیا ہے تو شکایت کیسی، اب اگر چھوڑ گیا ہے تو شکایت کیسی، جب میرے پاس تھا اس وقت بھی میرا کب تھا، اب اگر چھوڑ گیا ہے تو شکایت کیسی، جب میرے پاس تھا اس وقت بھی میرا کب تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ شہناز شازی صاحبہ، مقیم ممبئی مہاراشٹر، یوم ولادت 11 نومبر، کراچی پاکستان، اور کراچی سے رخصت ہو کر پڑوس میں جا بسی ہیں۔ آج یوم ولادت کے موقع پر ان کے میکے سے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے ان کا چھوٹا بھائی اور آپ کے بہت سارے پاکستانی بھائی بہن پیر و جماع آپ کو دعاؤں میں یاد کر رہے ہیں، یاد رکھتے ہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ۔ کامران ہاشمی صاحب بہت شکریہ، زہری سفر ندیم انجم جیتے رہیے، حیدر چاچڑ صاحب، فرحاد حسین رومی صاحب، نجف رسول خان صاحب، نجم رانا صاحب، حنیف عابد صاحب، راشد اورکزئی بھائی، وائی جے پی شیخو پورا، سرفراز علی دانش صاحب، راشد حسین صاحب، محمد آصف سیال صاحب، مرزا سلمان بیگ صاحب، ظفر باجوہ صاحب، عاشق رندھاوا صاحب سیالکوٹ پیرس میں، اور ساتھ ساتھ محمد وحید صاحب کراچی سے، اور محمد آصف سیال صاحب مامو کانجن پنجاب پاکستان سے، راول پنڈی سے الف خان آفریدی صاحب، اور کراچی ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، نجف رسول خان صاحب ٹریفک پولیس پنجاب پاکستان، اور اے ایس آئی راشد حسین صاحب ٹریفک پولیس کراچی پاکستان۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ حنیف عابد صاحب سر بہت شکریہ۔ چلیں، یہ تھے وہ نام کہ جنہوں نے اپنے ہونے کا احساس دلایا، قیمتی آرا سے نوازا۔ اب بڑھتے ہیں اور آگے، وہ ہمارے سجیلے جوان سمجھ گئے ہوں گے، ایک کاشن ہے، قدم مارچ کرتے کرتے استاد کوشن دیتے ہیں آگے، سو ہم بڑھ رہے ہیں آگے، مسکرائے، بس یہی چاہتے تھے ہم۔ سلامت رہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا، کچھ سنوایا جائے، اور دوسرا آپ سے رائے کا اظہار کرنے کی گزارش کی ہے کہ یہ فرمائیے گا کہ اب شکیب جلالی صاحب کو ہم یاد رفتہ میں یاد کریں گے، سو اس پروگرام کو شہناز شازی آپا کا ذکر ہوا، اور ساتھ ساتھ ہمارے سجیلے افسر
ارشد اعوان صاحب کا یوم ولادت ہے. ہمارے سابق پڑوسی پاکستان ایئر فورس مرزا رضوان بیگ صاحب کا یوم ولادت ہے اور آپ کا بھی ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے. ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ کی کوئی رائے موصول ہوئی ہے اسے شامل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. دس 11:30 پاکستان داری وقت. آئیے موسیقی کا تڑکا لگاتے ہیں. خادم علی خان صاحب ہمارے غزل سنگر ہیں، ان کی آواز میں ایک کلام سنتے ہیں. سماعت فرمائیے. خادم علی خان صاحب ہمارے فیس بک فرینڈ عہد حاضر کے غزل سنگر، مقیم کراچی پاکستان کی آواز اور کلام پیش کیا جا رہا ہے. خادم علی خان صاحب کی آواز میں یہ کلام سماعت فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شمس تبریز خدا کمال دنیا کے ہر کمال میں ہے یہ شان تیری کے ہر شان میں کمال ہے تیرے نام سے تیرے نام سے ہر کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ.
شاعری سچ بولتی ہے، خادم علی خان صاحب کی آواز آپ نے سماعت فرمائی. جیتے رہیے تمام احباب، جملہ احباب. خادم علی خان صاحب آپ بھی سلامت رہیے. جناب خادم علی خان صاحب ماشاءاللہ کراچی میں مقیم غزل سنگر ہیں. اب سنگت اسٹوڈیو سے ایک کلام پیش کر رہے ہیں. آدھی رات کو یہ دنیا والے آپ تمام احباب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. ارشد عوان صاحب خوابوں میں آپ کے لیے، آپ کے یوم ولادت کے موقع پر. مرزا رضوان بیگ آپ کے یوم ولادت 11 نومبر. ڈھیروں دلی دعائیں. ایسے میں محبت کے شہناز شازی آپا آپ کا یوم ولادت ہے، سو آپ تمام کو یہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. خادم علی خان صاحب کی آواز. یادوں کے چراغ جلاتے ہیں اور تمام سجیلے افسران، سجیلے جوانوں آپ کے لیے بھی تمام کرم فرماؤں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. کرتے ہیں محبت سب ہی مگر کرتے ہیں محبت سب ہی مگر ہر دل کو صلا کب ملتا ہے. آتی ہے بہاریں گلشن میں، آتی ہے بہاریں گلشن میں، ہر پھول مگر سب کھلتا ہے. کرتے ہیں محبت سب ہی مگر سب ہی مگر سب ہی مگر. میں رانجھا نہ تھا تو ہیر نہ تھی، ہم اپنا پیار نبھا نہ سکے. یوں پیار کے خواب بہت دیکھے، تعبیر مگر ہم پا نہ سکے. خادم علی خان صاحب کی آواز. میں نے تو بہت چاہا لیکن میں نے تو عکس جمیل سماعت بصارتوں کی نظر. خادم علی خان صاحب. جناب خادم علی خان صاحب کی آواز میں کلام پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا کروں گر نہ کروں چاک کرے باپ نہ. بہت چاہا لیکن تو رکھ نہ سکی باتوں کا بھرم، اب رہ کر یاد آتا ہے جو تم نے کیا دل پہ. خادم علی خان صاحب کی آواز. اور رئیس احمد صاحب بہت شکریہ. سجیلے ایک اور آ گئے. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے آج میکے سے پروگرام کیا گیا. خصوصی طور پر آج 11 نومبر یوم ولادت. کراچی میں پیدا ہوئی، کراچی میں پاکستان میں پرورش پائی اور یہاں سے بیاہ کر رخصت ہو گئی پڑوس میں ممبئی مہاراشٹر میں مقیم محترمہ شہناز شازی صاحبہ آپا. آج آپ کے یوم ولادت کے موقع پر پروگرام پیش کیا گیا اور اب تک صرف آپ ہی کے کلام پیش کیے گئے اور ساتھ ساتھ ہمارے پاکستانی غزل سنگر خادم علی خان صاحب کی آواز میں یہ کچھ کلام، 2 کلام ڈیڈیکیٹ کیے گئے کہ اسی دوران ایک اور سجیلے آ گئے. رئیس بھائی بہت شکریہ. جیتے رہیے. آپ جملہ احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے گزشتہ پروگرام کو بھی، جس میں کہ محشر بدایونی صاحب کو یاد رفتہ میں یاد کیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ عہد حاضر کے
شعراء اکرام جناب آفتاب عالم قریشی صاحب اور کومل جویا صاحبہ، اور ساتھ ساتھ اسپیر اسد کمال صاحب، فیاض علی فیاض صاحب اور عباس فانی صاحب کے کلام پیش کیے گئے تھے، اسے بھی آپ نے پسند فرمایا۔ اس پروگرام میں بھی جناب خادم علی خان کی آواز میں آفتاب عالم قریشی صاحب کا کلام پیش کیا گیا تھا۔ اس میں سرفراز علی دانش صاحب سانکنوی صاحب، پڑوسی شاعر مرزا مجاور صاحب نے بھی اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ چاند محمد بھائی صاحب نے بھی، چاند کیا بات ہے، چاند بھائی پڑوس سے آپ نے بھی اس میں حصہ ڈالا تھا، اور ہمارے فرماؤں جن کا ہم نام لینا چاہیں گے کہ آپ تمام احباب نے بھی حصہ ڈالا، آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ انسپکٹر ظفر باجوہ صاحب بہت شکریہ، AN بزمی صاحب اہل قلم آپ کا بھی بہت شکریہ، بابر خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، سید رحمان شاہ صاحب بہت شکریہ، حیدر چاچڑ موجہ مٹھڑا لکھ تھورا، ابراہیم عابدی بہت شکریہ، جیتے رہیے، شہزاد ہاشم سمانہ صاحب جیتے رہیے، سید زادہ جیتے رہیے، اور کامران لیاقت صاحب بہت شکریہ، جیتے رہیے، عزیر بٹ سجیلے افی زین سجیلے جیتے رہیے، راؤ طارق شریف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اہل قلم سید شائق شہاب صاحب بہت شکریہ، صحافی بھائی حسن تگڑدا قربہ تہاں جو لکھ تھورا موجہ مٹھڑا، حسن تگڑدا، نواز وٹو ادا سجیلو آفیسر لکھ تھورا قربہ تہاں جو، نواز وٹو ادا لکھ تھورا، عظمت باری بھائی اور ارشد باری بھائی، استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزندان پڑوس سے بہت شکریہ، ناظم آباد میں مقیم ہماری شاعرہ بہنہ زیادہ سہاگن رہیے، محترمہ شائستہ سار شیخ صاحبہ جیتی رہیے، اشتیاق ہے جو کہ ہمارے سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 سے ہمارے ساتھ جڑی رہیں، نم F قریشی صاحبہ کا بھی یوم ولادت 14 نومبر کو آ رہا ہے، آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، نم F قریشی جیتی رہیے، سلامت رہیے۔ افی زین جیندے رہو، ڈاکٹر صاحب جیتے رہیے، ثاقب خان صاحب بہت شکریہ، وسیم کھوکر صاحب سجیلے وسیم کھوکر صاحب آپ بھی جیتے رہیے، اور عبدالعزیز چشتی صاحب طائف سے آپ بھی سلامت رہیے سر، عاطف شریف صاحب بہت شکریہ، آپ بھی سلامت رہیے، محترمہ فروز رضوی صاحبہ ہماری سینئر براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان اور ریاضر کی شاعرہ، محترمہ فروز رضوی صاحبہ آپ بھی سلامت رہیے میڈم، اور بھی نام ہے ماشاءاللہ یہ نام ضرور لیں گے اور آگے بڑھیں گے پھر۔ مدینہ پولٹری، کیا بات ہے، مدینہ پولٹری بہت شکریہ آپ کا، غیور عباس صاحب بہت شکریہ غیور عباس صاحب، احمد یار جمالی صاحب بہت شکریہ، سائیں سجاد قربہ سائیں سجاد لکھ تھورا مجھا مٹھڑا قربہ بھلی کری آیا چھا گالا، عرفان علی خان صاحب سجیلے بہت شکریہ، عرفان علی خان صاحب آپ بھی جیتے رہیے، رانا ریحان آفاق صاحب ریڈیو پاکستان حیدرآباد پروگرام مجلہ کے میزبان اور عید حاضر کے شاعر ریحان آفاق صاحب بہت شکریہ، جیتے رہیے، الف خان آفریدی صاحب جیتے رہیے بہت شکریہ، سب انسپکٹر سجیلے آفیسر نظر محمد بھائی سندھ پولیس FM 88.6 پر ڈیوٹی آفیسر کے فرائض انجام دیتے رہے، ہمارے ساتھ ہم ایک ہی ٹیم کا حصہ تھے، نظر محمد بھائی بہت شکریہ، جیتے رہیے، اور ایک اور سجیلے محمد بنارس خان آوان جیتے رہیے، کیا بات ہے، آپ جملہ احباب سلامت رہیے، شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، سید عادل عزیز صاحب کاشانہ ادب بہت شکریہ،
चांद भाई वालेकुम अस्सलाम। आरिफ शेख आरिफ साहब बड़े भाई कराची पाकिस्तान में मुकीम शायर सर बहुत शुक्रिया। और हमारे ऐड के सना खां नौजवान मोहम्मद मौज़म अली कादरी साहब सलामत रहिए। नौजवान सहाफ़ी और शायर मोहम्मद अली अयाज साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। सैयद रहमान शाह साहब वालेकुम सलाम, जीते रहिए। ग्यारह बजकर 46 मिनट। बहुत शुक्रिया। जुमला है आप सलामत रहें। जो जी जिंदे रहो। और तुसी किथे हो? जी तुसी। आज अरशद आवान साहब सब इंस्पेक्टर सिंध पुलिस सजीले ऑफिसर का भी यौम विलादत है। हमारे साबिक पड़ोसी मिर्ज़ा रिजवान बेग पाकिस्तान एयरफोर्स बेस फैसल पर हम पड़ोसी रहे बरसों पहले। सो मुकीम कराची में ही हैं वो भी और हम भी। मिर्ज़ा रिजवेक जीते रहिए। और शहनाज शाजी आपी का यौम विलादत है। 11 बजकर 47 मिनट। और अब आपकी जानिब से कोई मैसेज कोई पैगाम कुछ नहीं है। सो बढ़ते हैं फिर आगे और इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम को हम मुनक़ता करके बढ़ेंगे आगे शकीब जलाली साहब की जानिब अब से चंद लम्हात के बाद। अरसलान हफीज़ हाजिम साहिब वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। ऐद हाज़िर के एक और शायर हमारे आ गए अरसलान हफीज़ हाजिम साहब। पेज रिफ़्रेश करने पर नजफ़ रसूल ख़ान साहब मशवरे का शुक्रिया। ये हमारे बस का काम नहीं है। पंजाबी शायरी हम कर लेते हैं। सराइकी गुज़िश्ता प्रोग्राम में और उससे कबल के कुछ प्रोग्राम्स में सराइकी उन शायरों के कलाम पेश करते आए हैं जो दूसरे शुरा करते हैं। सराइकी हमारे बस से बाहर है। पंजाबी शायरी हम कर लेते हैं और वो गाहे गाए आप तक पहुंचती भी है। नजफ़ रसूल ख़ान साहब का बहुत शुक्रिया। पंजाब ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर हैं आप, बहुत शुक्रिया। हमें मशवरा दे रहे हैं सराइकी में शायरी किया करें। हमारा काम तो नहीं है ये, अलबत्ता पढ़ लेते हैं, वो भी आसान। सराइकी शायरी भी शामिल हुई है, ज़रा तलाश कर लीजिएगा पिछले प्रोग्राम में। एक जुमला लिख भेजा है नजफ़ रसूल साहब ने। अब अधूरी बात को क्या समझा जाए, कहीं दी वफा विच लिख गज़ल। चले आपने जो लिखा वो पढ़ दिया। मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा वालेकुम अस्सलाम से भी आगे है मैडम कुछ। वालेकुम अस्सलाम, सलाम हो गया, ठीक हो गया। जो मेन मुद्दा है वो तो मैडम आपने कुछ कहा ही नहीं। आपा के बारे हो सकता है आपसे भी बड़ी हूँ। 11 नवंबर 1956 कराची में विलादत हुई, कराची में परवान चढ़ी, ठीक है। और फिर आज से 43 बरस कबल यहाँ से रुखसत 42 बरस हो गए होंगे। यहाँ से रुखसत होकर पड़ोस में जा बसी और मुकीम हैं मुंबई महाराष्ट्र। आज यौम विलादत है ऐद हाज़िर की शायरा आपा शहनाज शाजी साहिबा का यौम विलादत है। तो मैके की जानिब से आपका क्या हिस्सा डल रहा है? मैडम अफरोज़ रिजवी साहिबा के साथ साथ हमारे सजीले अफसरान, सजीले जवान, हमारे मेहरबान एक और सीनियर ऑफिसर आ गए हमारे। सर अस्सलाम वालेकुम सर, सलूट टू यू सर।
بہت شکریہ. ایک اور مہربان افسر محبت سے نوازتے ہیں. اور ماشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں انسان جب اپنے شعبے سے وابستہ ہوتا ہے تو یقیناً اس کی وہ انگریزی میں کہتے ہیں سوشل لائف جسے کہتے ہیں، یعنی سماجی سلسلے بھی ہوتے ہیں. سو راجہ ممتاز صاحب دی گریٹ ہمارے گزیٹڈ آفیسر ہیں، ڈی ایس پی راجہ ممتاز صاحب سر، محبتوں سے نوازا، بہت شکریہ. اور راجہ ممتاز صاحب نے اس وقت ہونے کا احساس دلایا، اور یہ بھی ایک فن سے وابستہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر کوئی اسٹوڈیو ریکارڈنگ بھیجیے گا تو پھر ہم اپنے سامعین کو آپ کی آواز ضرور سنوائیں گے. وہ ذرا محفل کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں اتنی واضح سلسلہ نہیں ہوتا ہے. بہت عمدہ، اچھا لگا. زندہ دل شخصیت آفیسر، اور وہی سوشل لائف بھی ہوتی ہے انسان کی، جیسا کہ ہم بھی سجیلے ہیں. اور اپنا یہ دیکھیں ہمارا بھی ایک سلسلہ ہے، شعر و ادب سے وابستہ ہیں ہم. نہ صرف ہم خود شعر کہہ لیتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، بلکہ مختلف شعراء اکرام جو کہ عہد حاضر کے شعراء اکرام ہیں اور عہد رفتہ کے شعراء اکرام ہیں، ان کے کلام کا ایک گلدستہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں. لیکن آج کے پروگرام میں اس وقت تک شہناز شازی صاحبہ جو کہ 11 نومبر 1956 کراچی پاکستان میں پیدا ہوئیں، کراچی میں پرورش پائی، پروان چڑھیں، اور پھر یہاں سے وہ بیاہ کر رخصت ہو کر پڑوس میں جا بسیں، ممبئی مہاراشٹر میں مقیم. ان کے لیے ان کے میکے کراچی پاکستان سے یہ ان کا میکہ ہے، اور وہ سسرال ہے ممبئی مہاراشٹر، وہاں مقیم ہے. یہ پروگرام پیش کیا گیا، اور اب ہم اسے منقطع کر کے آگے بڑھیں گے. سو اسی دوران ہمارے ڈپٹی صاحب ڈی ایس پی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، اللہ تعالیٰ سر آپ کو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے عہدے پر ترقی عطا فرمائے. اسی طرح ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تمام فورسز جو ہیں ہماری، اس کے تمام سجیلے افسران اور جوانوں کو جو کہ ترقی کے منتظر ہیں، پاک پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں ترقی عطا فرمائے. آمین الہی آمین. بہت شکریہ سر. اور میڈم افروز رضوی صاحبہ نے فرمایا کہ ابھی جوائن کیا ہے پروگرام، اور میں نے شہناز شازی صاحبہ میری اچھی دوست ہیں، میں نے براہ راست بھی ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی تھی، اور آپ کے توسط سے بھی شازی صاحبہ کو سالگرہ مبارک من جانب پاکستان کی ریڈیو پاکستان کی سینئر براڈ کاسٹر عہد حاضر کی معروف شاعرہ محترمہ افروز رضوی صاحبہ کی جانب سے محترمہ شہناز شازی صاحبہ کے یوم ولادت کے موقع پر ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے شہناز شازی صاحبہ، اور میڈم افروز رضوی صاحبہ آپ بھی سلامت رہیے. راجہ ممتاز سر دی گریٹ سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ سر. جب ہمارے سینئر چاہے وہ شعر و ادب میں ہوں یا ہمارے سجیلے ہوں تو ہم پھر خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ ہمارے سینئر ہمارے ساتھ ہیں. دست شفقت رکھا ہوا ہے آپ نے، بہت شکریہ. تمام سجیلے افسران جوانوں کا بہت شکریہ، ہمارے اہل قلم کا، ہمارے کرم فرماؤں کا، ہمارے بچے بچیوں کا، قوم کے پیاری پیاری بیٹیوں بیٹوں سلامت رہیے. اور چھوٹے چھوٹے بچے خبیب جیتے رہیے بیٹا، حمزہ ایوب شیخ بھتیجے اور جواد بیٹے جیتے رہیے. جس قدر بھتیجے بھتیجی بھانجے بھانجی قوم کے بیٹی بیٹیوں تمام کو ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے. جب ہمارے سینئر ساتھ ہوتے ہیں تو یقین مانیے کہ حوصلہ مزید بڑھنے لگتا ہے کہ بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتے رہیں، جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں. ہمارے ڈی ایس پی راجہ ممتاز صاحب سے ہم نے گزارش کی ہے، انشاءاللہ ان کی آواز میں بھی جلد ہی آپ کو کچھ سنوایا جائے گا، کیونکہ وہ محفل کی وہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں ذرا واضح سلسلہ نہیں ہو پاتا ہے. سو ہم نے گزارش کی ہے ایک الگ اپنی آواز میں کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر کے ہمیں دے دیں گے، یا پرانے ریکارڈ سے کچھ مل جائے گا. سو زندہ دل شخصیت، بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں جو موسیقی کا تڑکا لگا وہ ہے ہمارے کراچی شہر میں مقیم جناب غزل سنگر ہیں
خادم علی خان صاحب، ان کی آواز میں اب ہمارے پروگرام میں آپ اکثر کلام سنتے رہیں گے، اور ہماری غزل بھی راستے میں ہے۔ محمد بنارس خان اوان بھی آ گئے ہمارے سجیلے سجیلے، جیتے رہیے محمد بنارس خان اوان صاحب، سندھ پولیس۔ آپ نے کورس پاس کیا ہے، ترقی ہو گئی ہے کہ آپ کی ترقی ہو گئی ہے تو مبارک، بصورت دیگر دعا تو سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ترقی کے منتظر سجیلے افسران، سجیلے جوان اور طلباء و طالبات، وہ بھی اگلے درجے میں جانے کے لیے ترقی کے منتظر ہوتے ہیں، اور جس شعبے میں جو جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو ترقی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ سو 11:56 ہو گئے سامعین اکرام۔ اب ہم اس سے قبل کے پروگرام کو منقطع کریں اور شکیب جلالی صاحب کا ذکر ہوگا۔ اب سے چند لمحات کے بعد شکیب جلالی صاحب کو سنیں گے، ان کے کلام سنیں گے، انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی ناظر کی جائیں گے شکیب جلالی صاحب کا کلام۔ چلیں پھر اس وقت اجازت چاہنے سے پہلے کچھ اور بھی آپ کو سنوایا جائے، بلکہ ڈیڈیکیٹ کیا جائے اگر ہو سکا۔ آج کل معلوم نہیں یہاں شاہ فیصل اسٹوڈیو میں ہی نیٹ کا مسئلہ ہے یا پورے کراچی میں ہے، واللہ عالم۔ اچھا، 12 نومبر کے حوالے سے جب شکیب جلالی صاحب کو یاد رفتہ میں یاد کیا جائے گا تو شوزیب کاشر پاکستانی نوجوان شاعر ہیں، ان کا یوم ولادت ہے 12 نومبر کو، ان کے کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔ سو وہ تو جو پیش کیا جائے گا اس میں دیکھیں گے، اور ابھی چلتے چلتے ہم کچھ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں ادھر صورتحال یہ ہے کہ نیٹ کی سروس اچھی نہیں ہے، بہت سی چیزوں کے ہم اور آپ پیسے پورے ادا کرتے ہیں اور سروس ٹھیک فراہم نہ ہو رہی ہو تو کیا کریں، گر نہ کرے بندہ چاک کرے وہاں اپنا۔ ایک کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر اجازت چاہیں گے۔ سلسلہ وہی ہے کہ بندہ مشین کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ ہمارے خادم بھائی ہیں جن کی آواز میں آپ نے اب آپ اکثر ہمارے پروگرامز میں ان کو سنا کریں گے، خادم علی خان صاحب کو، اور بھی ہمارے گلوکار ہیں، غزل سنگر ہیں، ان کی آوازیں بھی پہنچتی رہیں گی آپ تک۔ انجینئر صاحبان سے ہم نے نیٹ سروس کے لیے گزارش کی تھی کہ اس کو کچھ کیا جائے، بہرحال سو سلسلہ یہ ہے سامعین اکرام۔ اب ہم آپ سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہ رہے ہیں، اور اجازت چاہنے سے پہلے کوشش میں ہیں، لیکن نیٹ کیونکہ یہ ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے، اس سے قبل ہم 2013 سے لے کر 2018 اپریل 2018 تک سندھ پولیس FM 88.6 سے پروگرام کرتے تھے۔ وہاں AC بھی لگا ہوا ہوتا تھا اور سارے معاملات، ٹریکس کی ایک لائبریری ہوتی ہے، اس میں سب چیزیں بآسانی دستیاب تھیں۔ لیکن یہ ہے پرائیویٹ اسٹوڈیو، شاہ فیصل اسٹوڈیو کراچی پاکستان، تو یہاں AC کا فقدان ہے اور کچھ نیٹ کی سہولت کا سلسلہ ہے۔ سو چلتے چلتے خادم علی خان صاحب نے خصوصی طور پر بہادر شاہ ظفر صاحب کے یہ
اشعار گنگنا کر ہمیں بھیجیں ہمارے پروگرام کے لیے، جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر صاحب کی برسی پر پیش کیا جا چکا ہے۔ ایک بار پھر سماعت فرمائیے کہ ہماری فرمائش پر ہمارے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے لیے خادم علی خان صاحب نے بہادر شاہ ظفر صاحب کی یہ غزل گنگنائی۔ یہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، سماعت فرمائیے۔ خادم علی خان صاحب کی آواز، بہادر شاہ ظفر صاحب کا یہ کلام۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ خادم علی خان صاحب کی آواز، بغیر ریاضت بغیر پریکٹس کے ڈائریکٹلی انہوں نے صرف ہمارے پروگرام کے لیے یہ گنگنایا۔ سماعت فرمائیے۔ مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ کیا کہنے خادم بھائی، جیتے رہیے۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ بات کرنی لے گیا جھین کے کون آج تیرا صبر قرار، لے گیا جھین کے کون آج تیرا صبر قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ بات کرنی اس کی آنکھوں خدا جان کیا کیا جادو، جادو اس کی آنکھوں نے خدا جان کیا کیا جادو، کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ بات کرنی چشم خاطر میری، چشم خاطر قاتل کیا کہنے، چشم خاطر میری دشمن تھی ہمیشہ، لیکن جیسی اب ہو گئی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ بات کرنی کیا کہنے خادم صاحب، سلامت رہیے۔ خادم علی خان صاحب کی آواز میں بہادر شاہ ظفر کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ شکیب